ہم اب تک مانگ کی لچک کی بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور اب یہ سوال ضرور ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ کیا فراہمی پہ بھی لچک کے وہی والے اصول لاگو ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، بلکہ جو قیمتوں کے فیصد فرق کا اثر پڑتا ہے مقدار فراہمی کے فیصد فرق پہ، وہ ایک بہت ہی دلچسپ عمل ہے۔ تو ہم یہاں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم لیمو پانی کا ٹھیلا لگاتے ہیں، جس کی یہ ہے قیمت، یہ مقدار، اور یہ اس کا فراہمی کا کرو۔ مثال کے طور پہ یہاں 1 روپے پہ ہم بیچ رہے ہیں 10 کی مقدار، جو کہ ہے گیلنز فی ہفتہ کے حساب سے۔ تو یہ مقدار بنی 10 گیلن فی ہفتہ، اور جب قیمت ہو گئی 2 روپے تو مقدار فراہمی بن گئی 16 گیلن فی ہفتہ۔ تو اب اگر ہم اپنی اس جگہ پہ فراہمی کی لچک دیکھنا چاہیں تو وہ کیا بنے گی؟ یہ بھی اسی طرح سے ڈھونڈی جائے گی، یعنی مقدار فراہمی کا فی صد فرق تقسیم کیا جائے گا قیمت کے فی صد فرق سے۔ تو یہاں قیمت بڑھی تو آ گیا 1۔ اب یہاں وہی بات کہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لچک ایسے جانیں کہ جو چاہے اے سے بی کی بات کرے یا بی سے اے کی، دونوں ہی صورتوں میں ایک ہی لچک دکھائے، اس لیے ہم کوئی ایک سال بنیاد چننے کے بجائے جائیں گے مڈ پوائنٹ یا ایوریج، اوسط کے طریقے پہ۔ تو ان دونوں کا ایوریج بنے گا 1 جمع 2 بنا 3، تقسیم کیا 2 سے تو جواب آیا 1.5۔ اب اس کو تقسیم کیا تو جواب بنا 67%۔ تو یعنی ہماری قیمت کا فی صد فرق بنا 67%۔ اب دیکھیں گے مقدار، تو مقدار میں فرق آیا تھا 6، اس کے نیچے آیا ایوریج جو کہ بنا 10 جمع 16 بنا 26، تقسیم کیا 2 سے جواب آیا 13، 6 کو تقسیم کیا 13 سے جواب ملا 46%۔ تو اب ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جب ہماری قیمتیں 67% سے اوپر گئیں تو ہماری مقدار فراہمی بھی 46% سے اوپر کو چلی گئی۔ اب جب ان دونوں کو آپس میں تقسیم کر لیں گے تو جواب آئے گا 0.69۔ تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس والی جگہ پہ ہماری مقدار فراہمی میں آیا ہوا فرق ہماری قیمت میں آئے ہوئے فرق سے تھوڑا چھوٹا یا تھوڑا کم ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بہترین غیر لچکداری صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ تو مثال لیتے ہیں کسی جانوروں کی حرکت و سکنات کی ویڈیوز بنانے والے کی، اور ہماری مثال والا شخص وہ شخص ہے جس کو اپنے کام سے عشق ہے۔ اب چاہے اس کو اس کے پیسے زیادہ ملیں، کم ملیں، نہ ملیں، وہ اپنی ویڈیوز بناتا جائے گا۔ ہاں، ظاہر ہے اس کو اچھے پیسے ملیں گے تو اس کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، مگر وہ صرف پیسے کی وجہ سے اپنے کام پہ اثر نہیں پڑنے دے گا۔ تو اس کا کرو ایسا بنے گا، یعنی چاہے اس کو فی ویڈیو 1000 روپے دیے جائیں یا 0، وہ اتنا ہی کام کرتا جائے گا۔ تو یعنی یہ ہے ایک بہترین غیر لچکداری دکھاتا ہوا یا بہترین غیر لچکدار کرو۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ ہم کاشتکار ہیں جو کہ اناج اگاتا ہے، اور صرف سمجھنے کی آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھٹا یا گندم جو بھی اگائیں ہماری مرضی، اس لیے ہم آدھی آدھی زمین پہ دونوں اگاتے ہیں۔ ہماری زمین بھی دونوں ہی اگا سکتی ہے، اور ہمیں دونوں کی لاگت بھی ایک سی ہی پڑتی ہے۔ تو تصور کرتے ہیں کہ گندم کی قیمت ہوئی 10 روپے فی سیر اور بھٹا بھی پڑا 10 روپے فی سیر۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ یہ وہ قیمت نہیں ہے جو اصل بازار میں چل رہی ہے، مگر ہم ایسا صرف اپنی مثال کو سمجھنے کے لیے تصور کر رہے ہیں۔ تو دونوں کی قیمت بھی ایک ہی جتنی ملتی ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک دن کسی بھی وجہ سے بھٹے کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ اگر اس کی قیمتیں اوپر کو جاتی ہیں تو شاید صرف 5 پیسے کا بڑھاوا، جس کی وجہ سے اب فی سیر بھٹے کی قیمت ہو گئی 10 روپے اور 5 پیسے فی سیر۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ زمین جس میں گندم لگا رہے تھے اس پہ بھی بھٹا ہی لگانا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم یہاں پہ پرانی والی لاگت میں ہی زیادہ بہتر منافع کما رہے ہیں۔ تو یعنی اب 10 روپے 5 پیسے کی قیمت پہ مقدار ہو جائے گی 4000 سیر بھٹا۔ اب اگر یہی صورتحال الٹ کر دی جائے
کہ میری بھٹے پہ کمائی گر کر 10 روپے سے فی سیر کے بجائے ہو جائے 9.95 پیسے، تب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس بھٹے والی زمین پہ گندم اگانے لگیں گے، کیونکہ اب بھٹے سے زیادہ منافع ہمیں گندم دے رہی ہے، تو ہم اسی سے کمائیں گے، اور اس کا کرف ایسا ہو جائے گا جس سے ہمارے سامنے صاف ظاہر ہے کہ قیمت کی بہت ہی چھوٹی سی تبدیلی مقدار فراہمی میں بڑی تبدیلیاں رونما کر رہی ہے۔ یعنی یہ والا تصور قریب تر ہے بہترین لچک داری کے، قیمت کی تبدیلی چھوٹی، مقدار فراہمی کی بڑی۔ مگر مقدار فراہمی میں لچک کی سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس کا لچک اکائی یا یونٹ الاسٹیسٹی کا کرو بنانا بے حد آسان ہے، اور وہ ایسا بنتا ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کو اوپر کو جاتا ہوا یہ دکھا رہا ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہے تو فراہمی بھی بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے قیمت کی تبدیلی لچک اکائی کی صورت میں مقدار میں بھی تقریباً ایک سی ہی تبدیلی لے کر آئے گی۔ یہاں جہاں قیمت کم ہے مقدار بھی کم ہے، اور جہاں قیمت زیادہ ہے وہاں مقدار بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے فراہمی کے لیے اکائی کی لچک والا کرو بنانا زیادہ آسان ہے اسی کے مانگ والے کرو سے۔